أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورنن ہو رہا تھا، اب کچھ غزوات کا بھی ورنن ہوا تھا۔ غزوہ بنو قریظ ایک غزوہ تھا۔ واقدی نے غزوہ بنو قریظ میں شامل لوگوں کے نام ورنت کیے ہیں، جس کے انوسار قبیلہ بنو تیم میں سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی غزوہ بنو قریظ میں شامل ہوئے تھے۔ عبد الرحمن بن غنم روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے آپ کی سیوا میں نویدن کیا کہ ہے رسول اللہ، لوگ اگر آپ کو دنیاوی سندرتا والے لباس میں دیکھیں گے تو ان میں اسلام سویکار کرنے کی اچھا ادھک ہوگی، اتا آپ وہ حلیہ زیبتاً فرمائیں جو حضرت سعد بن عبادہ نے آپ کی سیوا میں پرستت کیا تھا، اتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنے تاکہ مشرکین آپ پر خوبصورت لباس دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم، یدی تم دونوں میرے لیے کسی ایک بات پر سہمت ہو جاؤ تو میں تمہارے مشورے کے ورد نہیں کہتا، اور میرے رب نے میرے لیے تمہاری ادھارن ایسے ورنن کی ہے جیسا کہ اس نے فرشتوں میں سے جبرائیل اور میکائیل کی ادھارن ورنن کی ہے۔ جہاں تک ابن خطاب ہے تو ان کی ادھارن فرشتوں میں سے جبرائیل کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو جبرائیل کے مادھیم سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو جبرائیل کے مادھیم سے ہلاک کیا ہے، اور ان کی ادھارن انبیاء میں سے حضرت نوح کی سی ہے، جب انہوں نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بسا ہوا نہ رہنے دے۔ ابن ابی قحافہ کی ادھارن فرشتوں میں میکائیل کی بھانتی ہیں، ارتھات حضرت ابو بکر کی ادھارن جب وہ مغفرت طلب کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں، انبیاء میں اس کی ادھارن حضرت ابراہیم کی بھانتی ہے، جب انہوں نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، عطا جس نے میری پیروی کی تو وہ نسندے مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو نسندے بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایک بات پر سہمت ہو جاؤ تو میں مشورہ میں تم دونوں کے ورد نہیں کروں گا، لیکن تم دونوں کی حالت مشورے میں کئی طرح کی ہے، جیسے جبرائیل اور میکائیل اور نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی ادھارن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریظہ کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تو اس حوالے سے ایک روایت نے ورنت ہے، عائشہ پتری سعد نے اپنے پتا سے ورنن کیا، وہ ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہے سعد آگے بڑھو اور ان لوگوں پر تیر چلاؤ، میں اس حد تک آگے بڑھا کہ میرا تیر ان تک پہنچ جائے، اور میرے پاس 50 سے ادھک تیر تھے جو ہم نے کچھ لمحوں میں چلائے، مانو ہمارے تیر ٹڈی دل کی طرح تھے، اتہ وہ لوگ اندر گھس گئے
اور ان میں سے کوئی بھی جھانک کر باہر نہ دیکھ رہا تھا۔ ہم اپنے تیروں کے سمبند میں ڈرنے لگے کہ کہیں وہ سارے ہی ختم نہ ہو جائیں، عطا ہم ان میں سے بعض تیر چلاتے اور بعض کو اپنے پاس سرکشت رکھتے۔ حضرت کعب بن عمرو و مازنی بھی تیر چلانے والوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جتنے تیر میرے ترکش میں تھے وہ سارے چلائے، یہاں تک کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ہم نے ان لوگوں پر تیر چلانا بند کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تھے شستروں کے ساتھ، اور گھڑ سوار آپ کے ارد گرد تھے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تو ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئے اور ہم نے رات گزاری، اور ہمارا کھانا وہ کھجوریں تھیں جو حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجی تھیں، اور وہ کھجوریں کافی ادھک تھیں۔ ہم نے رات ان کھجوروں میں کھاتے ہوئے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ وہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھجور کیا ہی اچت کھانا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب بنو قریظ کے سمبند میں فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرشنسا کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ کے آدیش کے انوسار نرنے کیا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ، یدی تو نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ کوئی اور جنگ نردھارت کر رکھی ہے تو مجھے اس کے لیے جیوت رکھ، اور یدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مدِ جنگ کا انت کر دیا ہے تو مجھے وفات دے دے۔ حضرت عائشہ ورنن فرماتی ہے کہ ان کا زخم کھل گیا، حالانکہ آپ تندرست ہو چکے تھے۔ اس گھاؤ کا معمولی نشان باقی رہ گیا تھا اور وہ اپنے خیمہ میں واپس آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لگوایا تھا۔ حضرت عائشہ ورنن فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں حضرت عمر کے رونے کی آواز کو حضرت ابوبکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان رہی تھی، جبکہ میں اپنے حجرے میں تھی، ارتھات دونوں اس وقت جب ان کی انتم اوستھا تھی۔ حضرت سعد کو کی تو دونوں رو رہے تھے، میں اپنے حجرے میں تھی، اور وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا رحماء بینہم، ارتھات آپس میں ایک دوسرے سے اتیادک محبت کرنے والے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے لکھا ہے، جیسا کہ پچھلے خطبات میں ورنن ہو چکا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوپن دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے آدھار پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ ذوالقعدہ 6 ہجری کے آرم میں پیر کے دن بوقت صبح مدینہ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کی تیاری کر لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو کیول عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جائیں، یدی کوئی ہمیں بیت اللہ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ صلح حدیبیہ کے افسر پر جب قریش کی طرف سے باہم بات چیت کے لیے وفود کا سلسلہ آرمبھ ہوا تو عروہ آپ کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ عروہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تو صحیح، اگر تم نے اپنی قوم کو بالکل نابود کر دیا تو کیا تم نے عربوں میں سے کسی عرب کے سمبند میں سنا ہے جس نے تم سے پہلے اپنی ہی لوگوں کو تباہ کر دیا ہو؟ اور یدی دوسری بات ہو ارتھات قریش غالب ہوئے تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھیوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو ادھر سے اکٹھے ہو گئے، وہ بھاگ جائیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر نے عروہ بن مسعود سے نہایت سخت شبدوں میں کہا کہ جاؤ جا کر اپنے بت لات کو چومتے پھرو، ارتھات اس کی پوجا کرو۔ اس پر عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابوبکر۔ عروہ نے کہا، دیکھو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یدی تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک تمہیں بدلہ نہیں دیا تو میں اس کا تمہیں اتر دیتا۔ حضرت ابوبکر کا احسان یہ تھا کہ ایک معاملے میں عروہ پر دیت جب واجب ہوئی تو حضرت ابوبکر نے 10 گابن اونٹنیوں کے ساتھ اس کی سہایتا کی تھی۔ بہرحال عروہ نے یہ کہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کر دی۔ صلح حدیبیہ کے افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، کیا آپ سچ مچ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن جھوٹ پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، تو پھر ہم اپنے دین کے وشے میں اپمان سہن کرنے والی شرطیں کیوں مانیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ میری سہایتا کرے گا، ارتھات اگر میں شرطیں مان رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے آدیش کی نافرمانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ میری سہایتا کرے گا۔ میں نے کہا ارتھات حضرت عمر نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ ہم جلد بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا نسندے میں نے کہا ہے، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ ہم بیت اللہ اسی ورش پہنچیں گے؟ کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی ورش پہنچیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی ورش بیت اللہ پہنچیں گے۔ حضرت عمر کہتے تھے میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بیت اللہ اوشیہ پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ حضرت عمر کہتے تھے یہ سن کر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا واستو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہیں؟ کیا واستو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم سچائی پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن جھوٹ پر؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اپنے دین کے وشے میں ہم اپمانت ہونے والی شرطیں کیوں سویکار کریں؟ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مرد خدا نسندیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی سہایتا کرے گا۔ تقریباً وہی الفاظ دہرائے حضرت ابوبکر نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا حضرت عمر کو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے فرمودہ انوبند کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی قسم آپ نشچت سچائی پر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا نسندہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی ورش وہاں پہنچو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اس پر میں نے کہا نہیں۔ تو اس پر حضرت ابوبکر نے کہا پھر تم اوشیہ وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے۔ زہری نے کہا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس غلطی کی وجہ سے یہ ورنن کرنے والے کہا کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے۔ یہ بخاری میں سے لیا گیا ہے۔ اسی صلح حدیبیہ کی تفصیلات کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دہرائی جو اس سے پورو آپ بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے۔ عروہ اصولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ سہمت تھا، پرنتو قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرطیں سرکشت کروانے کے ادیش سے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیا میٹ کر دیا تو کیا آپ نے عربوں میں سے کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے جس نے آپ سے پہلے ایسا ظلم اٹھایا ہو؟ لیکن اگر بات ادھر ادھر ہوئی ارتھات قریش کی وجے ہوئی تو خدا کی قسم مجھے آپ کے ارد گرد ایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابوبکر جو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے عروہ کے یہ الفاظ سن کر غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے جاؤ جاؤ لات کو یعنی بت جو ہے ان کا لات اس کو چومتے پھرو، کیا ہم خدا کے رسول کو چھوڑ جائیں گے؟ لات بت جو تھا وہ قبیلہ بنو ثقیف کا ایک مشہور بت تھا۔ حضرت ابوبکر کا عرض یہ تھا کہ تم لوگ بت پرست ہو اور ہم لوگ خدا پرست ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم تو بتوں کی خاطر صبر و ثبات دکھاؤ اور ہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ عروہ نے تیش میں آ کر پوچھا یہ کون شخص ہے جو اس طرح میری بات کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر ہیں۔ ابوبکر کا نام سن کر عروہ کی آنکھیں شرم سے نیچی ہو گئیں۔ کہنے لگا ہے ابوبکر یدی میرے سر پر تمہارا ایک بھاری احسان نہ ہوتا۔ یہاں بھی یہی ذکر ہے کہ عروہ نے ایک دفعہ اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑائی تھی، تو خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت بتاتا کہ ایسی بات کا جو تم نے کہی ہے کس طرح اتر دیتے ہیں۔ بخاری کے ایک حوالے میں ورنت ہے کہ صلح حدیبیہ کے افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا معاہدہ ہو رہا تھا اور شرائط طے پا چکی تھیں۔ اس وقت حضرت ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے اپنی زنجیروں میں لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ سہیل بن عمر نے جو مکہ کی طرف سے بطور سفیر آئے تھے اس نے ان کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریش کو واپس کر دیا۔ اس کی تفصیل ورنن کی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے کچھ اور اس میں اس واقعہ کا بھی ورنن ہے۔ حضرت عمر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے ہوئے کیا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو پھر یوں نیچے لگ کر بات کیوں کریں؟ بہرحال اس کی وستار یہ ہے ارتھات ابو جندل کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اس پر یہ بات کی
حضرت عمر نے مسلمان یہ درشے دیکھ رہے تھے، ابو جندل کی زیادتی کا اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، پرنتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سہم کر خاموش تھے۔ انتہا حضرت عمر سے نہ رہا گیا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برحق رسول نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور ہوں۔ عمر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن جھوٹ پر نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے۔ عمر نے کہا، تو پھر ہم ایسے دین کے معاملہ میں اپمان کیوں برداشت کریں؟ عمر نے کہا، تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملہ میں یہ اپمان کیوں برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر سنکشپت شبدوں میں فرمایا، دیکھو عمر، میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے ادیشیہ کو جانتا ہوں اور اس کے ورودھ نہیں چل سکتا، اور وہی میرا سہایک ہے۔ پرنتو حضرت عمر کی طبیعت کا سمندر شن بڑھتا رہا۔ کہنے لگے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے اوشیہ کہا تھا، پرنتو کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا؟ عمر نے کہا، نہیں ایسا تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر انتظار کرو، تم انشاءاللہ اوشیہ مکہ میں داخل ہوگے اور کعبہ کا طواف کرو گے۔ مگر اسی جوش کے عالم میں حضرت عمر کی تسلی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رعب تھا، اس لیے حضرت عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے جوش کی باتیں کی۔ حضرت ابوبکر نے بھی اسی قسم کے اتر دیے، پرنتو ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا، دیکھو عمر، سنبھل کر رہو، رسول خدا کے کندھے پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ویکتی جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہیں تو کہہ تو گیا، مگر بعد میں مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے پربھاؤ کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لائے، ارتھات صدقے کیے، روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں، غلام آزاد کیے، تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے۔ حضرت مسلم موعود صلح حدیبیہ کے واقعات ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر اپنے ایک سردار کو آپ کی طرح روانہ کیا کہ وہ جا کر کہیں کہ اس ورشہ آپ طواف کے لیے نہ آئیں۔ وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا۔ بات کرتے وقت اس نے آپ کے ریشے مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ اس دفعہ طواف نہ کریں اور کسی اگلے ورش پر ملتوی کر دیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو منت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کا سردار ہوں، میری بات مان جاؤ۔ اس لیے اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہتھا مار کر سردار سے کہا، اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ سردار نے تلوار کا ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا، تم وہی ہو جس پر میں نے امک افسر پر احسان کیا تھا۔ یہ سن کر وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ سردار نے پھر منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں، ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا، پرنتو اس وقت ہمیں کوئی ایسا ویکتی نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو، اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا ویکتی ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہوتا۔ اتنے میں ایک ویکتی ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خود اپنے زرہ میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے سمبودھت ہو کر کہنے لگا، ہٹا لو اپنا ناپاک ہاتھ۔ یہ حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے یہ کہا۔ سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں۔ ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے افسر پر جب صلح نامہ لکھا گیا، یہ ادھرت ہے سیرت خاتم النبیین میں سے، تو اس معاہدے کی 2 نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے اسنکھے سمانت لوگوں نے ان پر دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہستاکشر کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی اور فتح نہیں ہے۔ سریہ حضرت ابوبکر بطرف بنو فزارہ، اس کے ورنن میں لکھا ہے کہ یہ سریہ 6 ہجری میں ہوا۔ بنو فزارہ نجدی اور وادی القرا میں آباد تھے۔ طبقات الکبریٰ میں اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے
کہ سریہ حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں بھیجا گیا تھا، لیکن صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس سریہ کا امیر نردھارت فرمایا تھا۔ اس لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایاز بن سرما ورنن بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس میرے پتا نے ورنن کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فزارہ قبیلہ سے جنگ کی اور ہمارے امیر حضرت ابو بکر تھے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس سریہ کا ورنن کرتے ہوئے یہ ورنن فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کمان میں بنو فزارہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا۔ اس دستہ میں سلمہ بن اقوا بھی شامل ہوئے، جو مشہور تیر انداز اور دوڑنے میں وشیش مہارت رکھتے تھے۔ سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے قریب اس قبیلہ کے قرارگاہ کے پاس پہنچے، اور جب ہم نے نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ہمیں حملے کا حکم دیا۔ ہم قبیلہ فزارہ سے لڑتے ہوئے اس کے چشمہ تک جا پہنچے اور مشرکین کے کئی آدمی مارے گئے، جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ہم نے کئی آدمی قید کر لیے۔ سلمہ روایت کرتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگوں میں سے ایک پارٹی بچوں اور عورتوں کی تھی، جو جلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے ان کے اور پہاڑی کے مدے تیر پھینکنے شروع کیے، جس پر یہ پارٹی خائف ہو کر کھڑی ہو گئی اور ہم نے انہیں قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی، جس نے اپنے اوپر سرخ چمڑے کی چادر اور اوڑھ رکھی تھی۔ اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، اس کے ساتھ تھی۔ میں ان سب کو گھیر کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا، اور آپ نے یہ لڑکی میری نگرانی میں دے دی۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے لی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں کچھ ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ کے پاس مبعوث تھے، جن کو قید کیا ہوا تھا۔ اہل مکہ نے اس لڑکی کے بدلے میں ان کو چھڑوایا۔ غزوہ خیبر کے بارے میں ورنن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر ایک نخلستان ہے جو مدینہ منورہ سے 184 کلومیٹر دکشن میں استھت ہے۔ یہاں ایک آتش فشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں یہود کے ایک بہت سے قلعے تھے، جن میں سے کچھ کے آثار اب بھی باقی ہیں۔ ان قلعوں کے مسلمانوں نے غزوہ خیبر میں فتح کیا۔ یہ علاقہ نہایت زرخیز اور یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مدینہ میں صبا بن عرفہ غفاری کو امیر نردھارت کیا۔ خیبر میں قلعوں کا محاصرہ 10 سے زائد راتیں رہا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد ہوا۔ آپ 1 یا 2 دن باہر تشریف نہ لاتے تھے، اتہ جب آپ خیبر میں اترے تو آپ کو سر کا درد ہو گیا، تو آپ لوگوں میں تشریف نہ لائے۔ سر درد ہوتی تھی، سر کا درد جسے مائیگرین کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قطیبہ کے قلعوں کی طرف بھیجا، اتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لیا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور سخت یدھ کیا۔ پھر واپس آ گئے اور فتح نہ ہوئی، حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے بھی آپ کا جھنڈا لیا اور سخت قتال کیا، اور یہ پہلے قتال سے بھی ادھک سخت تھا۔ پھر آپ بھی واپس لوٹ آئے، لیکن فتح نہ ہوئی۔ تاریخ و جیونی کی ادھکتر پستکوں میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ایک کے بعد ایک امیر لشکر بنایا گیا تھا، لیکن ان کے ہاتھ سے قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ جبکہ ایک کتاب ہے جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ لاہور سے پرکاشت ہوئی تھی فروری 2010 میں، جو ہمارے شودھ کرنے والوں نے اس کو دیکھ کر لکھا ہے مجھے۔ اس میں لیکھک نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح ہوا تھا، اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ بہرحال لیکھک لکھتا ہے کہ ایک قلعہ کے فتح کے لیے حضرت ابو بکر امیر لشکر ہو کر گئے، جو آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا، اور دوسرے پر حضرت عمر کو نردھارت کیا، وہ بھی سفل ہوئے۔ تیسرے قلعے کو سر کرنے کی مہم محمد بن مسلمہ کے سپرد ہوئی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح میں ایسے ویکتی کو امیر لشکر بنا کر جھنڈا دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو بہت دوست رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی کو علم عنایت ہوا اور قلعہ قموس فتح ہوا۔ ایک روایت غزوہ خیبر کے حوالے سے واقدی کی ہے، کیونکہ لوگ اس کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ورنن کر دیتا ہوں، لیکن آوشک نہیں کہ یہ 100% صحیح ہو۔ بہرحال وہ لکھتا ہے کہ غزوہ خیبر کے افسر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حباب بن منذر نے آپ سے نویدن کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود کھجور کے درخت کو اپنی جوان اولاد سے بھی ادھک پریے رکھتے ہیں، آپ ان کے کھجور کے درخت کاٹ دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا ارشاد فرمایا اور مسلمانوں نے تیزی سے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کیے۔ یہ ذرا جو ہے بیان یہاں تک جو ہے وہ کچھ 100% قابل سویکار نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اگلا حصہ یہ صحیح لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت اللہ جل نے آپ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے جو اس نے آپ سے کیا ہے، آپ کھجور کے درخت نہ کاٹیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی نے اعلان کیا اور کھجور کے درخت کاٹنے سے منع کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں فتح نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ایک خاص وادی قطیبہ کو اپنے قرابت داروں اور اپنے خاندان کی مہیلاؤں اور مسلمانوں اور پرشوں اور مہیلاؤں میں بانٹ دیا۔ اس افطر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے طریق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی 100 وسق غلہ اور کھجوریں پردان فرمائی۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 2.5 کلے کا ہوتا ہے۔ اس طرح تقریباً 375 من غلہ بنتا ہے جو حضرت ابوبکر کے حصے میں آیا۔ سریہ حضرت ابوبکر بطرف نجد، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجد ایک نیم صحرائی لیکن شاداب خطہ ہے، اس میں تعداد وادیاں اور پہاڑی، یہ جنوب میں یمن، دکشن میں صحرائے شام اور عراق تک پہنچتا ہے، اس کے پورب میں صحرائے حجاز ستھ ہے۔ یہ علاقہ سطح زمین سے 1200 میٹر بلند ہے۔ اس بلندی کے آدھار پر اس کو نجد کہتے ہیں۔ نجد میں بنو کلاب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر ان کو سرکوبی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بھیجا۔ یہ سریہ شعبان 7 ہجری میں ہوا۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور ہم لوگوں پر ان کو امیر بنایا۔ ابو سفیان صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ آیا تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو قریظہ نے، جو قریش کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف قبیلہ جو بنو خزاع پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی سہایتا بھی کی اور صلح حدیبیہ کی شرائط کے پاس نہ کیا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہہ دیا کہ ہم کسی معاہدے کو نہیں مانتے، تو اس وقت ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید چاہی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا اتر نہیں دیا۔ پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے بات کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ، لیکن انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر جیسا کہ حضرت عمر نے ورنن ہو چکا ہے، وہ حضرت عمر کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بہرحال وہ ناکام لوٹا۔ غزوہ فتح مکہ، اس غزوہ کو غزوہ فتح الاعظم بھی کہتے ہیں۔ غزوہ مکہ رمضان 8 ہجری میں ہوا۔ تاریخ طبری میں ورنن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر کی تیاری کا آدیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا میرا سامان بھی تیار کر دو۔ حضرت ابوبکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے، ان کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامان کو تیار کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، اے میری بیٹی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آدیش فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کرو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا میں بالکل نہیں جانتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے انہیں ترنت انتظام کرنے اور تیار ہونے کا آدیش فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ، قریش کے جاسوسوں کو، ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پا لیں۔ اس پر لوگوں نے تیاری شروع کر دی۔ اس گھٹنا کی اور وستار کرتے ہوئے سیرت الحلبیہ میں لکھا ہے، جب حضرت ابوبکر حضرت عائشہ سے پوچھ رہے تھے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا آپ نے سفر کا نرنے کر لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا یا رسول اللہ، آپ نے کہاں کا نرنے فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا قریش کے مقابل کا، پرنتو ابوبکر اس بات کو ابھی پوشیدہ ہی رکھنا۔ ساتھ یہ فرمایا کہ ابوبکر اس بات کو ابھی پوشیدہ ہی رکھنا۔ قرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا آدیش دیا، پرنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے۔
حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قریش اور ہمارے مدِ ابھی معاہدہ اور صلح کی مدت باقی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پرنتو انہوں نے غداری کی ہے اور معاہدے کو توڑ دیا ہے، پرنتو میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کو راز ہی رکھنا۔ ایک روایت میں اس پرکار ورنن ہے کہ حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کسی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، شاید آپ بنو اشرف ارتھات رومیوں کی طرف کوچ کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابوبکر نے ادیشیہ کیا، حضرت ابوبکر نے بیان کیا، تو کیا پھر نجد کی طرف کوچ کا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، پھر شاید آپ قریش کی طرف روانگی کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پرنتو آپ کے اور ان کے مدھے تو ابھی صلح نامہ کی مدت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے بنو کعب ارتھات بنو خزاع کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں میں پیغامات بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو ویکتی اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دیر پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے انوسار قبائل عرب مدینہ آنے آرمبھ ہو گئے۔ جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم، بنو غفاری، بنو مزینہ، بنو اشجع اور بنو جوہیز تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ قریش کے مخبروں اور جاسوسوں کو روک دے، یہاں تک کہ ہم ان لوگوں پر ان کے علاقوں میں اچانک جا پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راستوں کی نگرانی کرنے والی جماعتیں بٹھا دی تاکہ ہر آنے جانے والے کے متعلق خبر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو کوئی بھی انجان ویکتی تمہارے پاس سے گزرے تو اسے روک دینا تاکہ قریش کے مسلمانوں کی تیاری کا علم ہو سکے۔ اس گھٹنا کی تفصیل ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک پتنی سے کہا، ہے میرا سامان سفر باندھنا شروع کرو۔ انہوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ سے کہا، میرے لیے ستو اتیادی یا دانے اتیادی بھون کر تیار کرو۔ اسی پرکار کا ہار ان دنوں میں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے مٹی اتیادی پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی۔ حضرت ابوبکر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا، عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ کسی سفر کی تیاری میں ہے؟ کہنے لگے، سفر کی تیاری ہی معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی تیاری کے لیے کہا۔ حضرت ابوبکر نے اس پر کہا، کوئی لڑائی کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ پتہ نہیں مجھے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سامان سفر تیار کرو، اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہیں پتہ ہے خزاں کے آدمی اس طرح آئے تھے، اور پھر بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، اور مجھے خدا نے اس واقعہ کی پہلے سے خبر دے دی ہے۔ انہوں نے غداری کی ہے اور ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور اب یہ ایمان کے خلاف ہے کہ ہم ڈر جائیں اور مکہ والوں کی بہادری اور طاقت دیکھ کر ان کے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، تو ہم نے وہاں جانا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ کی اپنی قوم ہے، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی قوم کو ماریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنی قوم کو نہیں ماریں گے، معاہدہ شکنوں کو ماریں گے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بسم اللہ، میں تو روز دعا کیا کرتا تھا، یہ دن نصیب ہوا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کفار سے لڑیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر بڑا نرم طبیعت کا ہے، پرنتو قول صادق عمر کی زبان سے زیادہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو۔ پھر آپ نے ارد گرد کے قبائل کو اعلان بھجوایا کہ ہر ویکتی جو اس کے اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مدینہ میں جمع ہو جائے۔ اس لیے لشکر جمع ہونے شروع ہوئے اور کئی ہزار آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا، اور آپ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے فرمایا، اے میرے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مکہ والوں کے کانوں کو بہرا کر دے اور ان کے جاسوسوں کو اندھا کر دے، نہ ہمیں دیکھیں اور نہ ان کے کانوں تک ہماری کوئی بات پہنچے۔ چنانچہ آپ نکلے۔ مدینہ میں سینکڑوں منافق جو موجود تھے، لیکن 10,000 کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے اور کوئی اطلاع تک مکہ میں نہیں پہنچی، یہ اللہ تعالیٰ کے کام تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا قافلہ عشاء کے وقت امر زہران میں اترا۔ مرا ظہر ان کے مکہ سے مدینہ کے راستے پر 25 کلومیٹر کے فاصلے پر استھت ہے، یعنی 25 کلومیٹر سے دور تھا۔ آپ اپنے صحابہ کو آدیش دیا تو انہوں نے 10,000 جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو
آپ کی روانگی کی خبر پہنچی، وہ غمگین تھے کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے۔ یہ خیال تھا، ان کو خبر تو نہیں پہنچی، لیکن یہ خیال تھا کہ جنگ اب اوشیہ ہوگی قریش کی، اس بات کا ان کو غم تھا۔ بہرحال لیکن یہ لگتا ہے یہاں نہیں، غلط لکھا گیا، اور روانگی خبر پہنچی، ان کو یہاں پہنچنے کے بعد پہنچی ہوگی خبر۔ تو جب یہ قافلہ وہاں ٹھہر گیا اور آگ روشن ہو گئی 10,000 جگہوں پر، تو قریش نے ابو سفیان کو بھیجا وہ حالات معلوم کرے۔ انہوں نے کہا یدی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہمارے لیے ان سے امان لے لینا۔ ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے لشکر دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پہرے پر حضرت عمر کو نگران نردھارت فرمایا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کی آواز سنی تو پکار کر کہا کہ ابو حنظلہ، یہ ابو سفیان کا اپ نام ہے۔ اس نے کہا لبیک، یہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ ابو سفیان سے پوچھا حضرت عباس سے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 10,000 کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عباس نے اسے پناہ دی اور اس کے دونوں ساتھیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پیش کیا، تینوں اسلام لے آئے۔ یہ ابھی سلسلہ آگے جاری ہے، انشاءاللہ آگے بھی ورنن ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر